بہت سے لوگ جب گناہوں بھری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف واپس آنا مشکل لگتا ہے اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ابتدا میں وہ ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے تاکہ ہم ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتے چلے جائیں۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اسے ندامت ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ اسے اس کے عمل کا جواب دہ ٹھہرائے گا۔ مگر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بار بار وہی گناہ کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے اس پر پچھتاوا محسوس ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شیطان انسان کو ان گناہوں میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے یاد دلاتا رہتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی مشکل حالات کے ذریعے، کبھی پیسوں کی کمی سے، اور کبھی دوسروں کے ساتھ ہونے والے مسائل سے۔ یہ سب اللہ کے طریقے ہیں ہمیں جگانے کے لیے تاکہ ہم سوچیں کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بہت برے ہو، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے زنا کیا، جوا کھیلا، نشہ کیا، تم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، تمہارے لیے کوئی امید نہیں۔ لیکن اللہ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص سے بھٹک جائے وہ واپس آ سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے اور ہمیں اپنی عبادت پر مجبور کرے۔ جب ہم توبہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان مزید وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ ایک بار کسی گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اگر آپ دل سے پشیمان ہو اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، پہلی بار معافی مانگنے سے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب درخت کا پھل کھایا جو اللہ نے منع کیا تھا تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر دے ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہی سبق ہمیں سمجھنا چاہیے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں کمزوری ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری غلطیاں ہمیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کریں۔ کبھی اپنے ماضی کو اپنے اوپر اس قدر سوار نہ کرے کہ وہ آپ کو اللہ سے تعلق کا قائم کرنے سے روک دے۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی آپ کی ماں آپ سے کرتی ہے۔ وہ تم پر تمہاری ماں سے زیادہ شفقت رکھتا ہے۔ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم شک میں ہیں کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یقین رکھیں، مسکرائیں اور آگے بڑھیں۔ ہم بار بار معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ نے انہیں تکلیف دی ہو تو آپ بار بار معافی مانگتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ احساس دکھاتا ہے کہ آپ کا اس شخص سے مضبوط تعلق ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے دل کی سچائی اور پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، وہ خود بخود نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے بارے میں کیا؟ اگر کوئی شخص نشہ، برے کام،
गुनाह वाली जिंदगी में था और फिर अल्लाह की खातिर सब छोड़ दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि न सिर्फ वो गुनाह माफ होंगे बल्कि मैं तुम्हारे आमाल नामे में उन बुरे आमाल को नेकियों में बदल दूंगा, क्योंकि तुमने ये सब मेरी मोहब्बत में छोड़ा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बुरे अमाल नेकियों में बदल दिए जाए? शर्त यह है कि तौबा के बाद आप वाकई अपनी जिंदगी और अपने तरीके बदल लें और नेक अमाल करें, तब अल्लाह आपके पिछले गुनाहों को लेकर उन्हें नेकियों में बदल देगा। जब आप कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह आपको आपकी तौबा के मुताबिक जांचता है, न कि आपके गुनाह के मुताबिक। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर नहीं की तो बुरी खबर है। इसलिए अल्लाह से मगफिरत तलब करें और बार बार तलब करें और उसकी रहमत से उम्मीद रखें। आप इंसान हैं, अपने ऊपर ज्यादा सख्ती मत करें। कभी ये मत सोचे कि अल्लाह रहम नहीं करेगा, क्योंकि ये सोचना खुद असल गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। जब आपने कोई गुनाह किया, चाहे वो ज़ना हो, नशा आवर चीजों का इस्तेमाल हो या कोई और नाफरमानी, तो ये एक ऐसा गुनाह था जो आपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया, हालांकि आप जानते थे कि अल्लाह कौन है। लेकिन अगर अब आप अल्लाह की रहमत पर शक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह पर ही शक कर रहे हैं। अब आप जान ही नहीं रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं और आप अपने रब की अजमत को समझ नहीं रहे, जिसने आपको पैदा किया और जो आपसे मोहब्बत करता है और आपके लिए भलाई चाहता है। अल्लाह फरमाता है कि वो आपको माफ करना चाहता है। यही वजह है कि उसने इंसान को जमीन पर भेजा। एक तरफ फरिश्ते हैं जो कभी गुनाह नहीं करते क्योंकि उनमें गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं, और दूसरी तरफ शैतान है जो गुनाह करने के बाद माफी नहीं मांगता बल्कि सरकशी करता है। एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ फरिश्ते, और हम इंसान इनके दरमियान हैं। हम इंसानी कमजोरी की वजह से गुनाह करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। और हम कितनी बार अल्लाह की तरफ पलट सकते हैं? हर दिन हमसे किसी भी वक्त गुनाह हो सकता है। शैतान हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन असल खूबसूरती यह है कि अगर कोई 70 साल तक शैतान की पैरवी करता रहे और फिर एक दिन नदामत के साथ आंसू बहाकर तौबा करे, तो वह 70 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो चाहे आपने कुछ भी किया हो और जितनी भी देर तक आपने अल्लाह से दूर रहकर जिंदगी गुजारी हो, एक सच्ची तौबा आपको सीधे रास्ते पर वापस ले आती है और आपका अल्लाह के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक बन जाता है। अल्लाह आपको आपकी तौबा की बुनियाद पर परखता है, आपके गुनाह की बुनियाद पर नहीं, लेकिन इंसान आपको आपके गुनाह की बुनियाद पर परखता है। यही वजह है कि लोग अक्सर हमें कमतर समझते हैं और हमारी माजी की गलतियों को याद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाया और हमें मुनाफिक समझते हैं। बदकिस्मती से ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मुनफरिद और खास है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। आप इन्हीं तानों की वजह से अल्लाह से और माफी मांगते हैं। हमें अपने गुनाहों का इकरार किसी इंसान के सामने करने की जरूरत नहीं। याद रखें, जब हम इंसानों के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हम उस पर पछताते हैं, क्योंकि वो हमें कभी हकीकी मनों में माफ नहीं करते। सिर्फ अल्लाह ही है जो सच्चाई के साथ माफ करता है। जो लोग गुनाहों से भरी जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह की तरफ लौटते हैं, वो एक जबरदस्त तब्दीली के साथ लौटते हैं और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन वो लोग जो हमेशा मुस्लिम रहे या हमेशा इताअत में रहे, वो कभी कभार नहीं जान पाते कि तौबा के उन लम्हों की कितनी कदर है कि जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और खुद को बिल्कुल साफ महसूस करते हैं। जब आप अल्लाह की तरफ लौटते हैं तो आप अपने अंदर से पाकीज़गी महसूस करते हैं। जब आप अल्लाह के सामने रोकर दुआ करते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपके गुनाह आपके आंसुओं के जरिए धुल जाते हैं। इसीलिए हदीस में आया है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, वो कयामत के दिन अल्लाह की खासाई का मुस्तहिक है। आंख से आंसू बहना तो दूर की बात है,
اگر صرف آنکھ بھر آئے اور آنسو نہ بہے تو بھی یہ کافی ہے۔ سوچیں کہ وہ لوگ جو اسلام سے پہلے شرک میں مبتلا تھے وہ سب سے بڑے گناہ میں مبتلا تھے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اس حالت میں مر گئے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا، لیکن جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے صحابہ کرام بھی شرک میں مبتلا تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور شہادت دیتا ہے تو اس کے تمام برے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں، بالکل صاف اور خوبصورت انداز میں۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے کبھی ہوئے ہی نہ ہو۔ جیسے جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور اللہ آپ کا حج قبول فرما لیتا ہے تو آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب اپنی زندگی بدلیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کی زندگی خوشیوں اور مسکراہٹوں سے بھری ہو۔ یاد رکھیں آپ ایک انسان ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی یا کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کیونکہ شیطان ہمیشہ ہمارے آس پاس رہتا ہے اور ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کچھ وقت کے لیے غلط راستے پر چلے گئے ہیں تو اللہ کی طرف واپس آئیں، وہ آپ کے لیے دروازے کھولے گا اور آپ کو بھلائی عطا کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا کرم۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کیا، بس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں چاہے وہ جیسے بھی تھے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کسی دوسرے انسان کے حق کے بارے میں تھے جیسے زنا یا کوئی اور جرم، تو اس میں دو پہلو شامل ہیں۔ ایک وہ حق جو دوسرے انسان کا ہے اور دوسرا اللہ کا حق۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے حق کو معاف کر دے گا، لیکن انسان کے حق کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ اس انسان پر ہے کہ وہ معاف کرے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے غلطی کی ہو، شاید انہیں معافی مانگنے کی ضرورت ہو، لیکن اس حد تک سزا دینا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں یا خودکشی کے بارے میں سوچنے لگے، یہ ناانصافی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گناہ اور سزا کے درمیان انصاف کریں۔ کسی کی چھوٹی غلطی کی وجہ سے اسے اتنی بڑی سزا دینا کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سزا ہمیشہ گناہ کے برابر ہونی چاہیے۔ جو لوگ جیل سے رہا ہو کر آتے ہیں ہمیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ کچھ لوگ واقعی غلطیاں کرتے ہیں اور کچھ بے گناہ بھی ہوتے ہیں جنہیں جھوٹے الزامات میں سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی سزا کاٹ کر باہر آتے ہیں تو ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے اور انہیں دوبارہ معاشرے میں شامل ہونے کا موقع دینا چاہیے۔ یہی بات ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو کبھی منشیات کے عادی تھے یا جنہوں نے ماضی میں غلط کام کیے۔ ہمیں انہیں دوسرا موقع دینا چاہیے، انہیں قبول کرنا چاہیے اور آزمانا چاہیے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ہر ایک کو ان کی ایک غلطی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیں گے تو یہ انسانیت کے خلاف ہوگا۔ سوچو، وہ آپ کے بہن بھائی، شریک حیات، بچے یا والدین بھی ہو سکتے تھے۔ وہ بھی کسی کے پیارے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ ہم ان کو ایک غلطی کی بنیاد پر اتنا شدید عذاب کیوں دیں کہ ان کی زندگی برباد ہو جائے؟ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے شادی سے پہلے کچھ غلط کیا اور اس وجہ سے ان کی شادی ختم ہو گئی یا وہ الگ ہو گئے، لیکن وہ شخص شرمندہ ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ ہم اس کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے تانا کیوں بناتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بار بار یہ گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی بے نقاب نہیں ہوتے۔ جب اللہ کسی کو بے نقاب کرتا ہے تو کبھی کبھار اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ برائی چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم، آج کل شیطان کے جال بہت مضبوط ہیں۔ میں تو اس شخص کو معاف کرنے کو ترجیح دوں گا جس نے ایک غلطی کی اور اب سدھر چکا ہے، بجائے اس شخص کے جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور وہ لگاتار بدترین گناہ کر رہا ہو لیکن ہمیں خبر نہ ہو۔ اپنے ماضی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں اور دوسروں کے ماضی کو بھی ان کے خلاف نہ استعمال کریں۔
अगर कोई अपनी जिंदगी बदल चुका है तो उसे गले लगाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी गलत तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर आ गई और वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। क्या उनके लिए उम्मीद बाकी है? जी हां, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, अल्लाह से माफी मांगे और अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करें। लोग माफ नहीं करते लेकिन अल्लाह माफ कर देता है। लोगों की बातें आपको नीचे न गिराए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बहुत गहराई से सोचें। जितना हम मुतासिरीन की हिमायत करना चाहते हैं, हमें यह समझना होगा कि गुनाहगार भी एक इंसान है। हम जरूर उसे सजा देंगे, अगर जरूरत पड़ी है उसकी सजा का मुतालबा करेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी ही जितनी उसके जुर्म के मुताबिक हो। इससे आगे न जाएं क्योंकि यह उल्टा जुर्म बन जाता है। अगर आप किसी को उसके जुर्म से ज्यादा सजा देना चाहते हैं तो यह इंतकाम है। कौन जानता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला आपसे सवाल करे कि आपने उस शख्स को इतनी सख्त सजा क्यों दी कि वो जिंदगी से हार गया या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हो सकता है वो शख्स तौबा करके जन्नत में चला जाए और आपको अल्लाह के सामने उस जुल्म का जवाब देना मुश्किल हो जाए। हमें इंसाफ और तवाज़ुन कायम करना होगा। आज के दौर में कुछ लोग जो गलती कर बैठते हैं, लेकिन कभी कभार वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन उनको इतनी बुरी तरह सजा दी जाती है कि उनकी सारी अच्छाइयां जाया हो जाती हैं। क्या ये इंसाफ है? जब अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारे अमाल को तोलेगा, अगर नेकियां ज्यादा हुई तो हमें जन्नत मिलेगी और अगर बुराइयां ज्यादा हुई तो सजा मिलेगी। लेकिन कभी कभी दुनिया में हम इंसान किसी की एक गलती की बुनियाद पर उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, हालांकि उनकी बहुत सी अच्छाइयां भी होती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस मामले में तवाज़ुन कायम कर सकें। यह बयान इस हवाले से था कि अपने माजी को अपने हाल पर गालिब ना आने दें और दूसरों के माजी की वजह से इन्हें परेशान ना करें। याद रखें, इंसाफ का मुतालबा हमेशा उतनी हद तक करें जितना हक बनता है, न कि उससे ज्यादा। साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मुतासिर शख्स माफ कर दे तो यह बहुत काबिल तारीफ बात है, लेकिन शर्त यह है कि जालिम अपने जुर्म पर नादिम हो और यह यकीन हो कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। याद रखें, अगर आपने अपनी गलती की सजा दुनिया में भुगत ली और अल्लाह से माफी मांग ली तो आप जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों और नदामत को जानता है और माफ करने वाला है। कयामत के दिन हम हैरान होंगे कि जिन्हें हम गुनहगार समझते थे वो बेगुनाह निकलेंगे और जिन्हें हम मासूम समझते थे वो मुजरिम निकलेंगे। इसीलिए हमें किसी पर इल्जाम लगाने और सजा देने में हमेशा इंसाफ और एहतियात से काम लेना चाहिए। मेरी दुआ है कि जो भी गलती कर बैठा है वो अल्लाह की तरफ रुजू करे और मायूस ना हो। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर सकता है। आप बिल्कुल पाक साफ हो सकते हैं और आपकी नेकियां कभी जाया नहीं होंगी। अगर आपने किसी का हक मारा है तो उस शख्स से माफी मांगे ताकि आपकी आखिरत भी साफ हो जाए। अल्लाह हमें सही बात समझने और इंसाफ से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।